خدا کے کلام کو دیکھیں گے، یہ کلام لا تبدیل کلام ہے، یہ بدلا نہیں ہے، یہ بدل کے رکھ دیتا ہے۔ اس میں امتوں کو بدلا ہے، قوموں کو بدلا ہے، بادشاہوں کو بدلا ہے۔ یہ کلام ہمارے حالات کو بدل دیتا ہے، یہ کلام طوفانوں کے رخ کو پلٹ دیتا ہے۔ اس کلام کے اندر قوت، قدرت، طاقت ہے، خدا کی آواز ہے جو پہاڑوں کو بھی میدان کر دیتی ہے۔ یہ خدا کے منہ کی باتیں ہیں، یہ خدا کا دل ہے، یہ خدا کا الہام ہے جو خدا ہم سے شیئر کرتا ہے۔ سو لوکا طبیب کی معرفت لکھی گئی انجیل، ڈاکٹر لوکا کی معرفت لکھی گئی انجیل، جسے ہم طبیب کہتے ہیں، پروفیشنلی طور پر لوکا جو تھا اس کا پیشہ ڈاکٹر کا تھا، حکیم طبیب تھا یہ۔ اور اس کے پہلے باب کی 26ویں آیت ہے، چھٹے مہینے میں جبرائیل فرشتہ خداوند کی طرف سے گلیل کے ایک شہر میں جس کا نام ناصرت تھا ایک کنواری کے پاس بھیجا گیا، جس کی منگنی داؤد کے گھرانے کے ایک مرد یوسف نام سے ہوئی تھی، اور اس کنواری کا نام مریم تھا۔ اور فرشتہ نے اس کے پاس اندر آ کر کہا، سلام تجھ کو جس پر فضل ہوا، خداوند تیرے ساتھ ہے۔ وہ اس کلام سے بہت گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے۔ فرشتہ نے اس سے کہا، اے مریم خوف نہ کر، کیونکہ خداوند کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے، اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع رکھنا۔ وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالی کا بیٹا کہلائے گا، اور خداوند خدا اس کے باپ داؤد کا تخت اسے دے گا، اور وہ یعقوب کے گھرانے پر ابد تک بادشاہی کرے گا، اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا۔ مریم نے فرشتہ سے کہا، یہ کیوں کر ہوگا جبکہ میں مرد کو نہیں جانتی؟ فرشتہ نے جواب میں اس سے کہا کہ روح القدس تجھ پر نازل ہوگا، اور خدا تعالیٰ کی قدرت تجھ پر سایہ ڈالے گی، اور اس سبب سے وہ مولود مقدس خدا کا بیٹا کہلائے گا۔ اور دیکھ تیری رشتہ دار الشبا کے بھی بڑھاپے میں بیٹا ہونے والا ہے، اور اب اس کو جو بانجھ کہلاتی تھی چھٹا مہینہ ہے، کیونکہ جو قول خداوند کی طرف سے ہے وہ ہرگز بے تاثیر نہ ہوگا۔ مریم نے کہا، دیکھ میں خداوند کی بندی ہوں، میرے لیے تیرے قول کے موافق ہو۔ تب فرشتہ اس کے پاس سے چلا گیا۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ بلند آواز سے سب کہیں آمین۔ گلوری ٹو جیسس۔ سو آج ہمارا جو ٹاپک ہے، مضمون ہے، کرسمس منانے کا مقصد یا کرسمس منانا، سیلیبریٹنگ دا کرسمس یا دا پرپس آف سیلیبریٹنگ کرسمس۔ ہم ان چیزوں پر آج غور کرنا چاہتے ہیں۔ مسیح خداوند کے اس دنیا میں آنے کا جشن منانے سے پہلے ایڈونٹ سیزن شروع ہوتا ہے، جو 4 ہفتے پہلے شروع ہو جاتا ہے، جو پچھلے ویکینڈ سے شروع ہو چکا ہے۔ سو مسیح کے اس دنیا میں آنے کی خوشی کی تیاری ہم کر رہے ہیں۔ کتنے ہیں جو تیاری کر رہے ہیں؟ یس۔ تو یہ مناسب اور واجب ہے کہ ہم ایک بار پھر ہم ان باتوں کی دہرائی کریں کہ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں، اور ہمیں کرسمس کس طرح منانا چاہیے۔ ہم کرسمس کیوں مناتے ہیں اور ہمیں کرسمس کیسے منانا چاہیے۔ تو پہلے اس بات پر ہم غور کریں گے، عید
یہ ولادت المسیح کیا ہے؟ یہ کرسمس ہے کیا؟ یہ دو الفاظ سے مل کر بنا ہے کرائسٹ اور ماس۔ کرائسٹ کا مطلب ہے دا انائٹڈ ون، مسیحا، مسایا، عبرانی میں مسایا، دا انائٹڈ ون کرائسٹ، وہ جسے خدا نے مسا کیا، مخصوص کیا، چنا گیا۔ یہ خداوند یسوع مسیح کا ایک ٹائٹل ہے، وہ نام ہے جو اسے عطا کیا گیا، اور پرانے عہد نامہ میں نبیوں نے مسیح کے بارے میں یہ پیش گوئیاں کی کہ وہ بادشاہ ہوگا، وہ بادشاہ دنیا میں آئے گا۔ اس لیے مجوسیوں نے کہا وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں؟ یہ نبیوں نے بتایا تھا کہ بادشاہ ہوگا، ممسوح ہوگا، فرما روا ہوگا، خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ جس مسایا کے بارے میں، مسیح کے بارے میں، مسیحا کے بارے میں پیش گوئیاں کی گئی، وہ خدا کا بیٹا، جس کے بارے میں ابھی ہم نے پڑھا، فرشتے نے کہا کہ وہ خدا تعالی کا بیٹا۔ اور ماس جس کا مطلب ہے یوخرسٹ، یا عام لفظوں میں یوخرسٹ، ہمارے کیتھولک بھائی یا کیتھولک چرچ میں یہ ٹرم یوز کی جاتی ہے پاک ماس۔ آج پاک ماس کی عبادت ہوگی، ماس۔ ماس کا مطلب ہے یوخرسٹ، یا عام لفظوں میں کہہ لیں عبادت یا ورشپ سروس۔ اس سے مراد ہے عبادت کے ذریعے سے، کرسمس کا جو مطلب ہے عبادت کے ذریعے سے مسیح کا جنم دن منانا، یا مسیح کے جنم دن کی خوشی کو منانا، یا مسیح کے جنم دن کی خوشی کو سیلیبریٹ کرنا۔ کس کے ذریعے سے؟ کس کے ذریعے سے؟ عبادت کے ذریعے سے۔ اگر کوئی اور ذریعے سے کرسمس کو منا رہا ہے تو وہ کرسمس کو نہیں منا رہا۔ یہ یاد رکھیں، یہ عبادت ہی کے ذریعے منایا جاتا ہے، اس کا منانے کا، سیلیبریٹ کرنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ اسے عید تجسم المسیح بھی کہتے ہیں، اسے ولادت المسیح بھی کہتے ہیں، اسے تجسم المسیح بھی کہا جاتا ہے، اسے مسیح کے جنم دن کی عید بھی کہا جاتا ہے، اور اسے بڑا دن بھی کہا جاتا ہے۔ بڑا دن یہ اس لیے ہے، یہ سب سے بڑا دن نہیں ہے، یہ بڑا دن اس لیے ہے کہ اس دن دنیا کا نجات دہندہ دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ یہ دن اس لیے اپنی اہمیت کے لحاظ سے یہ بڑا ہے، یہ سارے دنوں میں اسے ہم اس لیے بڑا دن کہتے ہیں۔ ہوئے مبارک تانو وڈا دن، کیا گا رہے تھے؟ ہوئے مبارک وڈا دن تانو سبنا نو، تے جانیے اسی ایک دوجے دیاں قدراں نو۔ سو یہ ہم دیکھیں گے، یہ سوال بھی ہے کہ کیا 25 دسمبر ہی کو یسوع پیدا ہوا؟ یہ کویشچن ان دنوں میں ہم سے کیے جاتے ہیں۔ کیا یہ ڈیٹ ٹھیک ہے؟ بائبل میں 25 دسمبر نہیں لکھا ہوا، بائبل میں تو ایسا نہیں لکھا ہے۔ ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ 25 دسمبر ہی ہے؟ 25 دسمبر ہو یا نہ ہو، ہمیں اس بات سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ہمیں جس سے سروکار ہے وہ دنیا میں پیدا ہوا ہے، جس کا جشن ہم مناتے ہیں وہ تو پیدا ہوا ہے۔ وہ 25 ہو یا نہ ہو، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ یسوع دی تالیاں بجاڑیاں جے نا، آہو یہ یسوع کے لیے آپ بجاتے ہیں۔ یہ ہلکا پھلکا کام میرے لیے چلا لیا کرو، یسوع کے لیے بجائیں تو پتہ چلے کیا یسوع کے لیے تالیاں بجائیں۔ ہاللویا، ہاللویا۔
میں 25 دسمبر کی ڈیٹ نہیں لکھی گئی، اس لیے بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں، یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ اس کے اندر یہ نہیں لکھا 25 کو کیوں مناتے ہیں؟ تو میں یہ کہتا ہوں 25 ہو یا نہ ہو، لیکن جس کا جنم دن ہم مناتے ہیں وہ ہے، وہ پیدا بھی ہوا ہے، وہ ہے بھی، وہ تھا، ہے اور رہے گا۔ ہاللیلویا، وہ ابد تک رہے گا، اس کی بادشاہی کا آخر نہیں ہوگا۔ وہ ایسا بادشاہ دنیا کے اندر پیدا ہوا ہے، وہ ہمارا منجی اس دنیا میں پیدا ہوا ہے۔ ہم اس لیے متفق ہیں ایک دن پر۔ صدیوں پہلے مفسرین نے، عالموں نے، فادروں نے مل کر اس دن کو مقرر کیا تاکہ پوری دنیا میں ایک ہی دن کرسمس منایا جائے، اور خدا کا شکر ہے کہ ایک ہی دن کرسمس منایا جاتا ہے۔ اور پھر بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں جی 25 دسمبر دیوتاؤں کا، دیویوں کا دن ہے جو کرسچن منا رہے ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم اپنے گھروں میں اپنے باپ کو کوئی ڈیڈی کہتا ہے، کوئی پاپا کہتا ہے، کوئی ابو کہتا ہے، کوئی باپو کہتا ہے، کوئی ابو کہہ دیتا ہے، کوئی ابو جی کہہ دیتا ہے، کوئی فادر کہہ دیتا ہے۔ تو کیا ساتھ والے گھر میں بھی نہیں ابو کو ابو ہی کہتے؟ تو کیا ہم اس کے ابو کو ابو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم تو اپنے ابو کو ابو کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم تو اپنے پاپا کو پاپا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا سارے اپنے باپ کو پاپا ڈیڈی کہہ رہے ہوتے ہیں، ماما کہہ رہے ہوتے ہیں، ممی کہہ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہم ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں؟ بھائی ہم جس کی عید مناتے ہیں، ہم جس کا جشن مناتے ہیں، وہ یسوع مسیح ہے، وہ کوئی دیوی یا دیوتا نہیں ہے، وہ کماری سے پیدا ہوا ہے اور دنیا میں آیا ہے، اور دنیا کو سانو کی لگے دیویاں انہوں نے منہ ہی کالا ہوندا ہے، انہاں تے نا ہی کالا ہوندا، انہاں دا نا کی ہوندا ہے؟ سانو انہاں نے کی سروکار؟ ہمیں تو اس سے سروکار ہے جس کا چہرہ نور سے بھرا ہے، ہاللیلویا، جس کے چہرے سے کرنیں نکلتی ہیں، جس نے پکار کے یہ کہا دنیا کا نور میں ہوں، ہاللیلویا۔ سانو انہاں نے کی، ہم تو منائیں گے بھی، جشن منائیں گے، ہم تو اس کی عبادت کریں گے، ہمیں کسی سے کیا، ہمیں کسی سے کیا، ہمیں یسوع مل گیا ہے، ہاللیلویا، ہمیں تو یسوع مل گیا ہے۔ ہم تو تجسم المسیح کی عید مناتے ہیں جو دنیا میں آیا ہے، جو ہمیں نجات دینے کے لیے آیا۔ ہم عید ولادت المسیح کیوں مناتے ہیں؟ Why do we celebrate Christmas؟ ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ سوال ہوتا ہے جی کہ ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ یہ تو کوئی بائبلی تہوار نہیں ہے، اس کا بائبل میں ذکر نہیں ہے، رسولوں نے اسے نہیں منایا۔ ہم کیوں مناتے ہیں؟ بتھیرے کام ہیں جو بائبل میں نہیں لکھے ہوئے ہم کرتے ہیں، بتھیرے کام ہیں جو رسولوں نے نہیں کیے ہم کرتے ہیں۔ ان میں ایک یہ بھی بات شامل ہے، رسولوں نے کوئی آن لائن عبادت نہیں کی، ہم آن لائن عبادتیں کرتے ہیں۔ رسولوں نے گاڑیاں استعمال نہیں کی، ہم گاڑیاں استعمال کرتے ہیں۔ رسولوں کے پاس ٹیکنالوجی نہیں تھی، ہم ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں۔ پھر ہم وہ بھی نہ کریں، رسولوں کے پاس یہ ساؤنڈ تھا، ڈرم تھا، ڈھولک تھی، یہ ہارمونیم، یہ سب کچھ تھا جب وہ ورشپ کرتے تھے، تو کیا پھر یہ ہم نہیں کر رہے؟ کہتے جی رسولوں نے نہیں منایا، رسولوں کو تو منع کر دیا تھا انہوں نے، ایمان کی کتاب پڑھے، انہوں نے کہا مسیح کا نام لے کر منادی
نہ کرنا، انہوں نے منادی کی، انہیں پکڑ کے انہوں نے جیلوں میں ڈال دیا۔ اب مجھے بتائیں کہ جب ادھر پابندی لگی ہوئی ہے، ادھر منع کیا گیا ہے کہ آپ مسیح کی منادی نہ کریں، مسیح کا نام نہ لیں، وہ ادھر جشن منائیں، تو کیا ہوگا؟ خدا نے انہیں حکمت دی، انہوں نے وہ کام کیا جو کرنے والا ہے۔ آج کوئی پابندی نہیں ہے، آج پوری دنیا میں دیکھ لیں کوئی پابندی نہیں ہے، پوری دنیا کے اندر یسوع مسیح کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، اس کی آمد کے جشن منائے جا رہے ہیں، اس کو سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے۔ یسوع پیدا ہوا ہے، پوری دنیا میں یہ خوب مشہور ہے کہ دنیا کا نجات دہندہ آج سے 2000 سال پہلے پیدا ہوا ہے، اور وہ دنیا کو بچانے والا ہے، دنیا کو چھڑانے والا ہے۔ آج ہم مناتے ہیں، آج ہمیں اجازت دی گئی، آج گورنمنٹ لیول پر منائے جاتے ہیں، سرکاری طور پر بلایا جاتا ہے پاسٹرز کو، ہمیں ایوان صدر میں بلایا جاتا ہے، آئے ہمارے ساتھ کیک کٹنگ کریں، ہم جاتے ہیں، ہم کرتے ہیں، ہم غیر اقوام کے لوگ ہمیں انوائٹ کرتے ہیں، میں جاتا رہتا ہوں، مجھے پتہ ہے ادھر دوسری اقوام کے لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ ہمیں بلا کے کیک کٹنگ کرتے ہیں، یہ ہمیں اجازت ہے، کوئی پابندی نہیں۔ ہیلیلویا۔ اب کیوں مناتے ہیں؟ یہ اب دور ایڈوانس ہو چکا ہے، یہ کہتے پنجابی چ روشنی کا دور آ گیا، اب دور اور ہو گیا ہے، ہم اس وقت کی بات میں نہ اڑے رہے۔ ہم تو کرسمس اس لیے مناتے ہیں، لوکا کی انجیل پہلا باب 30ویں اور 32ویں آیت تک، یوحنا کی انجیل پہلا باب 14ویں آیت، گلتیوں کا خط 4 باب اس کی 4تھی آیت، to celebrate the incarnation of God's Son Jesus Christ۔ ہم تو اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے تجسم کی خوشی منانے کے لیے، خدا کے بیٹے یسوع مسیح کے تجسم کی خوشی منانے کے لیے ہم کرسمس مناتے ہیں۔ ہم کسی انسان کو خدا نہیں بناتے ہیں، ہم کسی انسان کو خدا نہیں بناتے ہیں، بلکہ خود خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا ہے۔ ہم تو اس لیے سیلیبریٹ کرتے ہیں، ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ خدا انسان بن کر اس دنیا میں آیا، خدا کا بیٹا انسان بن کر آیا، اس دنیا میں آیا، خدا کا کلام، خدا کا کلمہ مجسم ہوا، اس کی ذات کا نقش، اس کے جلال کا پرتو انسان بن کر اس دنیا میں آیا، اور ہمیں اس کی خوشی ہے، اس بات کی خوشی کہ یسوع مسیح دنیا میں آیا ہے۔ فرشتوں نے خوشی منائی، وہ آسمانوں سے آئے، انہوں نے گیت گانے شروع کر دیے، یہ ان کی خوشی کا اظہار تھا۔ ہم تو اس لیے مناتے ہیں کہ ہمیں اس کے پیدا ہونے کی خوشی، فرشتوں نے خوشی منائی، جب وہ پیدا ہوا آسمانوں سے ایک گروہ آئی خوشی منانے اور بیان کرنے کے لیے ہم کرسمس مناتے ہیں۔ فرشتوں نے کہا میں تمہیں بڑی خوشی کی بشارت دیتا ہوں جو ساری امت کے واسطے ہوگی۔ ہیلیلویا۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ آج داؤد کے شہر میں ایک منجی پیدا ہوا ہے، مسیح خداوند کے پیدا ہونے پہ آسمانوں پر خوشی منائی گئی، اسے ڈکلیئر کیا گیا، اعلان کیا گیا، فرشتے آ کر اعلان کر رہے تھے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے۔ ہیلیلویا۔ یہ بڑی خوشی کی بشارت۔ ہم تو کرسمس اس لیے مناتے ہیں کہ دنیا کو بڑی بشارت دیں، دنیا کو خوشخبری دیں، دنیا کو بتائیں کہ یسوع گناہوں کو مٹانے والا، معاف کرنے والا، کچلے ہوا کو، رد کیے ہوا کو قبول کرنے والا، حلیم بنانے والا، معاف کرنے والا
आ गया है। हम तो इसलिए मनाते हैं। अगर किसी ने इस बिशारत को सुनकर उसे कबूल नहीं किया तो उसका क्रिसमस मनाने का कोई फायदा नहीं है। यह बिशारत है। और अगर मसीह के पैदा होने की किसी को खुशी नहीं है तो उसका क्रिसमस मनाना भी बेकार है, क्योंकि उसके दुनिया में इंसान बनकर आने की खुशी ये क्रिसमस है। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं। यूहन्ना की इंजील 3 बाब 16वीं आयत हम इसलिए मनाते हैं, टू थैंक गॉड हिज लव टू द वर्ल्ड। खुदा की दुनिया से मोहब्बत के लिए, उसका शुक्र अदा करने के लिए खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। हम तो शुक्र अदा करते हैं कि तेरा शुक्र हो, तूने अपनी मोहब्बत के वसीला से अपने बेटे को भेजकर हमें मौत से निकालकर, अबदी हलाकत से निकालकर हमेशा की जिंदगी में शामिल कर लिया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं, खुदा का शुक्र अदा करने के लिए। उसने मसीह के वसीला से, 2 कुरिन्थियों का खत जरा निकालिए, उसकी 18वीं आयत, ग्लोरी टू जीसस। हम इसलिए मनाते हैं खुदा का शुक्र अदा करने के लिए कि उसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। यस, 18वीं आयत है और लिखा है 5 चैप्टर 2 कुरिन्थियों का खत 5वां बाब 18वीं आयत। और सब चीजें खुदा की तरफ से हैं जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे। हम तो इसलिए सेलिब्रेट करते हैं कि मसीह ने खुदा के साथ हमारा मेल मिलाप करवा दिया। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि उसने मसीह के वसीले से अपने साथ हमारा मेल कर लिया, मिलाप कर लिया। जो गुनाह करने की वजह से खुदा से दूर हो गए थे, अदर में खुदा के जलाल से महरूम हो गए थे, जुदा हो गए थे, दीवार आ गई थी, गुनाह की दीवार आ गई थी जो इंसानों की रियासतों से, इबादतों से, रास्तबाजी के कामों से नहीं गिर रही थी, लेकिन एक दुनिया में आया जिसने उस दीवार को गिरा कर बाप के साथ फिर हमारा मेल मिलाप करवा दिया। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं, खुशी के लिए, शादमानी के लिए, शुक्रगुजारी के लिए। ए खुदावन, तेरा शुक्र हो कि तूने हमारे साथ मेल मिलाप कर दिया। हुक्म हुआ था कि बच्चे का नाम इमैनुअल रखेगी। एक कुंवारी जो हामला होगी वो अपने बच्चे का नाम क्या रखेगी? जिसका तर्जमा है खुदा, गॉड विद अस। खुदा हमारे साथ है, खुदा हमारे साथ। सो मसीह खुदावंद का इस दुनिया में आना इसलिए था कि खुदा के साथ मेल मिलाप हो जाए, और खुदा इंसान बनकर आया और उसने इंसान के साथ मेल मिलाप कर लिया। फिर से मोहब्बत, फिर से रफाकत, फिर से गुर्बत, फिर से रिश्ता कायम हो गया कि हम
اس کے ساتھ اپنی رفاقت رکھ سکتے ہیں. ہم تو اس بات کی شکر گزاری کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں کہ ہمارا میل خدا کے ساتھ ہو گیا. ہمیں اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کون سا دن تھا, وہ کون سی تاریخ تھی, لیکن مل کر ہم ایک دن اس کا جشن مناتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, خوشی مناتے ہیں, کیونکہ ہمارا منجی اس دنیا میں آیا ہے جس سے باپ کے ساتھ ہمارا میل کرا دیا. ہم خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کرسمس مناتے ہیں. ہم کیوں کرسمس مناتے ہیں؟ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. یس, صلح نہیں ہو پاتی جب تک اپنا گناہ کوئی مانتا نہیں, اپنا جرم, اپنی غلطی, اپنی خطا وہ مانتا ہی نہیں, تو صلح کہاں سے ہوگی؟ صلح نہیں ہو پاتی. کیا آپ نے پھل کھا لیا ہے؟ کیا میں نے, اس نے, کیا آپ نے کھلایا؟ نہیں, سانپ نے لا کے دیا. میں سب کی گل مان لی. ہم خدا کی گل نہیں مانتے تو ہم سب کی گل مان لیتے ہیں. یہ سپا سپا جو نکلا ہو, زندگی کا ایک ہی سا چشمہ ہے اور وہ یسوع ہے. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ اس نے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ. پہلا کرنتھیوں کا خط 5واں باب 19ویں آیت. مطلب یہ ہے کہ خدا نے مسیح میں ہو کر اپنے ساتھ دنیا کا میل ملاپ کر لیا اور ان کی تقصیروں کو, ان کے گناہوں کو, ان کے جرم کو, ان کی تقصیروں کو ان کے ذمہ نہ لگایا, اور اس نے میل ملاپ کا پیغام ہمیں پہلے میل ملاپ کی خدمت سونپی, اب میل ملاپ کا پیغام سونپا گیا ہے. کرسمس اس لیے ہم مناتے ہیں, ہمیں میل ملاپ کی خدمت دی گئی ہے. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں, ہمیں میل ملاپ کا پیغام سونپا گیا ہے. ہماری تقصیریں, ہمارے جرم گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. ان گناہوں کی سزا پانے کے حقدار کیا, جس کو کہہ دیں یہ گنہگار ہے, اس کا مطلب ہے وہ سزا پائے. تو یسوع نے آ کر وہ سارے گناہ اپنے اوپر لے لیے. یسوع نے کہا تم سے گناہ نہیں چھوٹتا, تم بار بار اس میں پھنس جاتے ہو, لاؤ یہ گناہ مجھے دے دو, میں تمہارے گناہوں کا کفارہ بننے کے لیے آیا ہوں, میں تمہاری سزاؤں سے تمہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں. اور یسوع مسیح نے ہمیں ان تمام گناہوں سے آزاد کر دیا اس دنیا میں آ کر. اس لیے ہم کرسمس مناتے ہیں, اس کی عبادت کرتے ہیں, ورشپ کرتے ہیں. اس سے ہمارے گناہ ہمارے ذمہ نہیں لگائے. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں, اس بات کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ یسوع مسیح ہمارا عوضی بن گیا. 21ویں آیت. جو گناہ سے تو واقف پھر تھا کون؟ یسوع تو گناہ سے واقف نہیں تھا, واقف کون تھا؟ انسان. ہم, واقفیت تو ہماری ہے گناہ کے ساتھ, یسوع کو تو پتہ ہی نہیں تھا, وہ تو واقف ہی نہیں تھا. اسی کو اس نے ہمارے واسطے گناہ ٹھہرایا تاکہ ہم اس میں ہو کر خدا کی راست بازی ہو جائیں.
ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں کہ یسوع کے وسیلہ سے ہم خدا کی راست بازی ہو گئے. ہیلیلویا. وہ ہمارا عبضی بن اس بات کا شکر ادا کرنے کے اس دنیا میں آیا. گناہ کیونکہ ہمارے لیے تھے، سزائیں ہمیں ملنی تھی، عدالت ہماری ہونی تھی، لیکن یسوع اس لیے آیا تاکہ ہماری جگہ کھڑا ہو جائے، خدا کی عدالت میں ہماری جگہ کھڑا ہو جائے، وہ گناہوں کا بوجھ خود اٹھا لے اور باپ کے سامنے پیش ہو جائے کہ میں نے دنیا کا گناہ اٹھا لیا ہے. جب یوحنا بپتسمہ دینے والے نے دیکھا، اس نے کہا دیکھو خدا کا برا جو دنیا کا گناہ اٹھا کر لے جاتا ہے. یسوع اس لیے آیا ہے، ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. میں کیسی زور دی یسوع کی تعلیم جاری. ہاللویا. یسوع اس لیے آیا ہے کہ وہ دنیا کے گناہ، مسیح اس لیے آیا تاکہ ہم سب کا گناہ اٹھا دے، ہم سب کی جگہ قربان ہو جائے، ہم سب کا عوضی ہو جائے، ہمارے بدلے اپنی جان دے. ہم تو اس بات کی خوشی مناتے ہیں، اس بات کا کرسمس مناتے ہیں، اس بات کا بڑا دن مناتے ہیں، اس بات کی ورشپ کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا عوضی بنا، وہ ہمارا عوضی سبسٹیٹیوٹ ہو کر اس دنیا کے اندر آیا. ہم اس بات کی خوشی مناتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. ہم کرسمس اس لیے مناتے ہیں یسوع کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ اس نے ہمیں خدا کی راست بازی بنا دی ہے. خدا کا عدل، خدا کا تقدس، خدا کی پاکیزگی بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتی. کلام میں لکھا ہے خدا کی آنکھیں کیسی پاک ہیں؟ ایسی پاک ہیں کہ وہ بدی کو وہ نہیں دیکھ سکتا، وہ بدی کا سن نہیں سکتا، برداشت نہیں ہوتا. اس نے نوح کے دور میں لوگوں کو مارا، اس نے سدوم عمورہ کے وقت میں لوگوں کی بدی جب بڑھ گئی انہیں مارا. خدا کے عدل کا تقاضا، پاکیزگی بالکل برداشت نہیں کر سکتا. خدا گناہگار انسان کے قریب آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. خدا بدی کو دیکھ نہیں سکتا، لیکن خداوند یسوع مسیح نے اس دنیا میں آ کر انسانی روپ میں جنم لے کر یہ ممکن کر دیا کہ ہم آئندہ خدا کی عدالت میں گناہ گار نہ سمجھے جائیں. ہمیں اس نے راست بازی خدا کی بنا دیا، ہمیں راست بازی کی پوشاک پہنائی، اور اب خدا ہمارے گناہوں کو نہیں بلکہ یسوع مسیح کے خون کو دیکھتا ہے. وہ خون جو اس نے بہایا ہے. جب ابلیس آ کر کہتا ہے کہ یہ شخص گنہگار ہے، تو خدا باپ کے تخت کے دہنے ہاتھ بیٹھے ہوئے یسوع مسیح کو آپ دیکھیں، وہ اٹھ کر اپنا لہو لے کر خدا کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے لیے لہو بہایا ہے، یہ راست باز ہے. ہاللویا. وہ بتاتا ہے کہ یہ مجھ پر ایمان لا کر راست باز ہو جائے گا، یہ آج نہ ہوا تو کل ہو جائے گا. اس لیے خدا دنیا پر رحم کر، اور خدا اس لہو کی بدولت ہم پر رحم کرتا. اس سے ہمیں پوشاک پہنائی، ہمارے بدنوں پر گناہ کے دھبے نہ دیکھے جائیں. اس نے وہ ہمیں پوشاک پہنا دی جس پر یسوع کے لہو کے دھبے تھے، ہمیں پاک کر دیا. اس کے لہو نے دھو کر ہمیں نیا بنا دیا. ہمارے دھبے، ہمارے گناہ، ہماری خطائیں، ہماری سزائیں، سب کچھ اس کے خون سے دھل گئے، اور اس نے ہمیں جلالی پوشاک پہنا کر ہمیں خدا کی راست بازی بنا دیا ہے. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں.
पहुंच गए हैं, हम रास्तबाज हैं, हम डिक्लेयर करते हैं दूसरों को कि हम बच गए। आओ, अगर किसी ने बचना है तो दुनिया के निजात दहिंदा को कबूल करो। अगर कोई बचना चाहता है, हालेलुया। हम तो क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हम दूसरों को बताएं कि मैं ठीक हो गया। मैं इसलिए क्रिसमस मना रहा हूं कि मैं ठीक हो गया। पहले मैं गुनहगार था, पहले मैं दुनियादार था, पहले मैं गुनाहों में रहता था, अब मैं ठीक हो गया हूं क्योंकि यीशु ने मुझे इस दुनिया में आकर, यीशु ने मेरे पापों को धो डाला है और मैं पाक और साफ और रास्तबाज हूं। अब मैं खुदा की नजर में अदालत में किसको पेश किया जाता है? करप्ट मैन, गुनाहगार। किसकी अदालत होती? जो करप्ट है। से नो करप्शन, करप्ट अब मैं नहीं रहा, बदकार अब मैं नहीं रहा, क्योंकि यीशु ने आकर मुझे माफ कर दिया है। हालेलुया। हम इसलिए मनाते हैं, जरा 20वीं आयत पर हम चलेंगे। खुदा का शुक्र अदा करने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं, जिससे हमें मसीह के एलची बनाया। हालेलुया। To thank God for making us the ambassador of Christ. हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि उसने हमें मसीह के एलची बना दिया है, हमें एम्बेसडर बना दिया है, हमें सफीर बना दिया है, हम मसीह के नुमाइंदे बन गए। ओके, नुमाइंदा समझते हैं? कभी कभी पास्टर सफीर साहब, मुझे उनकी तबीयत ठीक नहीं है, वो बिजी हैं, तो वो अपनी जगह पे मुझे कह देते आप उस मीटिंग में चले जाएं, तो मैं उनकी जगह पर नुमाइंदा बन के जाता हूं। उनकी जगह पर मैं आया हूं और मेरा वेलकम, मेरे साथ वही सलूक किया जाता है जो पास्टर सफीर के साथ किया जाता है। मुझे उतनी ही इज्जत, रिस्पेक्ट मिलती है, उतना ही दर्जा वो देते हैं। और मैं वहां पर कहता हूं नहीं ये रहने दो। कहते नहीं, पास्टर जी ने हमें बताया था कि आप आएंगे, आप उनकी जगह। तो हम दुनिया के अंदर मसीह के नुमाइंदे हैं, हमें ऐसे इज्जत नहीं मिलती। हमें खुदावंद यीशु मसीह ने, वर्स 20, बस हम मसीह के क्या है? एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। सफीर का काम क्या होता है? एम्बेसडर का। हमारे इस्लामाबाद में एम्बेसी इनक्लेव है, वहां पर बहुत सी एम्बेसीज हैं, दूसरे मुल्कों के एम्बेसडर आते हैं, वहां पे स्टे करते हैं। फिर जो स्टेट ऑफ द हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ उनकी मीटिंग होती है। फिर ये कारोबारी तौर पर एक दूसरे के साथ मुआहदे करते हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं। उन्हें अथॉरिटी दी जाती है, उन्हें इख्तियार दिया जाता है कि आप हमारे मुल्क में बिजनेस करें, आप ये काम करें। वो कोई भी काम होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती है और दीगर ऐसे मामलात हैं, तो वो मिलकर एम्बेसडर्स जो हैं वो इस सारे काम को करते हैं और वो अपने अपने मुल्कों की नुमाइंदगी यहाँ पर करते हैं और उनके साथ मीटिंग होती है। फिर ये मुल्क मिलकर एक दूसरे की तरक्की का, बहाली का बायस बनते हैं। तो मेरे यीशु मसीह ने हमें एक इख्तियार दिया इस जमीन पर। ना सिर्फ उसने हमें एलची बनाया है, हमें अपने नुमाइंदे बनाया, उसने हमें अथॉरिटी दी। उसने रसूलों से ये कहा, जाओ और सांपों और बिच्छुओं को कुचलो, दुश्मन की सारी कुदरत पर गालिब आओ। मैं तुम्हें इख्तियार देता हूं। इस दुनिया में इख्तियार हमारे पास है। हालेलुया। बुतरुओं को निकालो,
अथॉरिटी। हम इसलिए क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि हम इस दुनिया के अंदर मसीह के एलची हैं, उसके सफीर हैं, उसके नुमाइंदे हैं। फिर 19वीं और 20वीं आयत दूसरे कुरिन्थियों 5वें बाब की, खुदा की तरफ से मेल मिलाप का पैगाम फैलाने के लिए हम क्रिसमस मनाते हैं। हम मसीह के दुनिया में आने की ईद इसलिए मनाते हैं कि खुदा की तरफ से मेल मिलाप का पैगाम फैलाया जाए। ये हमारी जिम्मेदारी है, सफीर की, एलची की। हमारी जिम्मेदारियों में ये शामिल है कि हम क्रिसमस का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, सुलह का पैगाम दूसरों तक पहुंचाएं, अमन का पैगाम दूसरों तक फैलाएं, दुनिया की निजात का पैगाम दूसरों तक फैलाएं कि गुनाह की वजह से इंसान खुदा से दूर है, लेकिन यीशु मसीह पर ईमान लाने की वजह से वो खुदा के नजदीक आ जाता है। और फिर कलाम में क्या लिखा है, यूहन्ना की इंजील के अंदर, जितनों ने उसे कबूल किया, वो पैगाम जब आप तक पहुंचता है और आप उस पैगाम को कबूल करते हैं, अपने साथ वाले से पूछे, आप आज इस पैगाम को कबूल करते हैं कि यीशु आपको निजात देने आया है? अगर आप इस पैगाम को कबूल करते हैं तो कलाम में लिखा है, जितनों ने उसने उन्हें खुदा के फरजंद बनने का, बेटे और बेटियां बनने का हक बख्शा। हम इसलिए क्रिसमस मनाते हैं कि खुदा ने हमें बेटे और बेटियां बनने का, फरजंद बनने का हक बख्शा। और हम दुनिया को ये बताएं कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद और जमीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है सुलह, जिनसे वो हर एक से, किसे तो खुदा राजी नहीं भी है। समझते हैं, कई रिश्तेदार हमारे साथ राजी नहीं है, पास्टर कईया ना राजी, लीडरशिप ना राजी है। क्रिसमस नेड़े में ना, तो कईयों से इस बात को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप अंडरस्टैंड कर सके कि राजी होने का मतलब क्या है। हम कईयों से राजी नहीं होते, तो खुदा कहता है जिनसे वो राजी है उनसे सुलह। ये पैगाम हम दें। हालेलुया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि खुदा ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। हम क्रिसमस इसलिए मनाते हैं कि हम दूसरों को ये पैगाम दें कि आप भी खुदा के साथ क्या करें, मेल मिलाप कर ले। खुदा ने तो कर लिया, क्या आपने भी खुदा के साथ मेल कर लिया? यस, से टू नेक्स्ट पर्सन, साथ वाले को बताएं, क्या आपने खुदा के साथ मिलाप कर लिया? ये पैगाम दें उसको। ये मैं आपकी प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपने आज जाकर ये पैगाम देना लोगों को। खुदा ने आपको सफीर बनाया है, ये खिदमत दी है कि आप ये पैगाम फैलाएं, जैसे फरिश्तों ने आकर ये कहा, आलमे बाला पर खुदा की तमजीद। और फिर हम लोगों से रिक्वेस्ट करें, हम उन्हें कायल करें, इल्तमास करें, रिक्वेस्ट करें कि आप यीशु को कबूल करें। उन्हें दलील दे दे
کر قائل کرے. جیسے عدالت کے اندر جج جب بیٹھا ہوتا ہے تو دو وکیل وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کتابوں سے، تاریخوں سے، ثبوتوں سے اس کو دلائل دیتے ہیں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے، یہ اس طرح سے ہے. وہ قائل کرتے ہیں، جج کو قائل کرتے، اور جب جج قائل ہو جاتا ہے تو وہ لکھ دیتا ہے یہ باعزت بری ہے. آپ کسی ایک کو قائل کریں، دلیلیں دیں. آپ کے پاس سب سے بڑی زندہ دلیل، زندہ گواہ خدا کا کلام ہے جو آپ کے پاس ہے. اس کلام سے اسے قائل کریں. گناہ گار تو نہ گھبرا، تیرے گناہوں کی معافی ہو سکتی ہے. زور سے تعلیم. یس، گناہ گاروں کو یہ پیغام دیں، یہ گواہی یاد ہونی چاہیے. ان کرسمس کے دنوں کے اندر قائل کریں، گناہ گاروں کو مسیح کے پاس لائیں. ہیلیلویا، پریز گاڈ. ثبوت دیں، دلیل دیں اور اس کو قائل کریں کہ آپ مسیح کے ساتھ میل ملاپ کریں. 21ویں آیت، خدا کی راست بازی. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں تاکہ خدا کی راست بازی کو ظاہر کریں. ہیلیلویا. یہ دن اس لیے مناتے ہیں تاکہ خدا کی راست بازی ظاہر کریں. ہم دنیا کو بتا سکیں کہ اس دن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آیا تاکہ ہم راست باز بن جائیں. اب میرا کام، میری گفتگو، میرا رویہ، میری بول چال، میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ راست باز ہو گیا. کردار، میری گفتگو، میرے طور طریقے، میرے لہجے، میرے رویے، میری عادتیں بدل چکی ہیں. ہیلیلویا. میں اس لیے کرسمس منا رہا ہوں. جنہیں اپنے رویے نہیں بدلنے، عادتیں نہیں بدلنیاں، اپنا بول چال، اپنی گفتگو، اپنے لہجے کو، رویے کو نہیں بدلنا، کیا وہ ٹھیک کرسمس منائے؟ ہم یہ بتائیں کہ میں ٹھیک ہو گیا، ہم راست باز ہو گئے. ہم اس لیے مناتے ہیں ہم دنیا کو بتا سکیں کہ ہمارے اندر سے گناہ جاتے رہے ہیں، اب میں خوبصورت ہو گیا. ہیلیلویا. صحیح دسو. ہیلیلویا. اب میں اپنے ساتھ والے کو بتائیں، اے فٹافٹ دسیں گے، اب میں خوبصورت ہو گیا. یسوع کے لہو نے مجھے دھو ڈالا ہے. میرا کردار، میری شخصیت، میرا رویہ، میرا لہجہ یسوع نے آ کر بدل کے رکھ دیا ہے. ہم خدا کی راست بازی دنیا کو بتائیں بھی اور دنیا کو اپنی راست بازی مسیح کے وسیلہ سے دکھائیں. اوکے، نیکسٹ کوشچن ہے ہاؤ ٹو سیلیبریٹ کرسمس. عید ولادت المسیح کیسے منائی جائے؟ اوکے، کیسے منایا جائے یہ دن، یہ تہوار، یہ کرسمس، یہ بڑا دن؟ اس کو ہم، اس جشن کو کیسے منائیں؟ کیسے منائیں؟ کیسے منائیں اس کرسمس کو؟ یس، عبادت کے ساتھ، ورشپ کے ساتھ، اور ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر کے. اور کیسے منائیں اس کو؟ خداوند یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان کر منائیں. اس کی بشارت کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں. کیسے ہم منائیں کرسمس؟ کیسے ہم منائیں؟ اس عید کے ساتھ بہت سی روایات جوڑی گئی ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے. اسی دوران میں نیا سال آ جاتا ہے.
یہ سوال پھر وہی کا وہی رہ جاتا ہے. آج میرا بیٹا مجھے کہہ رہا تھا پاپا دسمبر سے آپ پورا دسمبر اگر سفر کریں تو جنوری آ جاتا ہے, تو جنوری سے سفر کریں تو پھر 12 مہینے کے بعد دسمبر آتا ہے. تو سوال پھر وہی 12 مہینے چلتا رہتا ہے, ہم کرسمس کیسے منائیں؟ سو نمبر 1 لوکا 2 باب 19 آیت, متی 1 باب 21 آیت. مسیح کی ولادت کیسے منائی جائے؟ مسیح کی ولادت یا اس کے تجسم کے مقصد پر غور کرتے ہوئے یہ عید منائی جائے. یہ مقصد کیا ہے؟ اس کے تجسم پر غور کرتے ہوئے یہ دن منانا چاہیے. ہم یہ دن منائیں اس بات پر غور کرتے ہوئے کہ یسوع مسیح کیوں اس دنیا میں آیا, اس کے آنے کی ضرورت کیا تھی, اس کے انسان بن کر اس دنیا میں آنے کی, اس کی ولادت کی, اس کے جنم کی, اس کے تجسم پر, اس کے تجسم کا مقصد کیا تھا. اس مقصد پر غور کرتے ہوئے ہم کرسمس کو منائیں. جیسے مقدسہ مریم کے بارے لکھا, وہ ان باتوں کو اپنے دل میں رکھ کر غور کرتی رہی. سو یہ بہترین طریقہ ہے کہ ہم کرسمس منائیں. اگر کسی کو دنیا میں مسیح کے آنے کا مقصد ہی نہیں پتا تو اس کا کرسمس منانا بیکار ہے. صرف وہ جشن منا رہا ہے, اسے حقیقت کا علم نہیں ہے. آج ہم کیوں ڈاوا ڈول ہیں, کمزور مسیحی ہیں, اس لیے کہ ہم اصل مقصد کو آج تک جان نہیں پائے. سو آئے دنوں میں اس مقصد کو ہم جانیں. ہر ایک کو مسیح کے دنیا میں آنے کا مقصد پتا اور وہ اس بات پر غور کرے. تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ ہم غور کریں, کرسمس کے مقصد پر غور کریں. پھر سیکنڈ, مسیح کے دیدار کی خواہش میں, اس کی حضوری میں آ کر کرسمس منائیں. By coming into his presence, having the desire to see him. کرسمس کیسے منائیں؟ مسیح کے دیدار کی خواہش کو دل میں رکھ کر میں نے مسیح کا دیدار کرنا ہے, میں نے یسوع کو دیکھنا ہے, میں نے یسوع مسیح سے ملاقات کرنی ہے, میں نے مسیح کے ساتھ میل ملاپ رکھنا ہے. یہ شوق ہمارے دل میں اٹھنا چاہیے. نہ ہم بہت ساری ڈیکوریشن کر لیں, ہم بہت سارا کچھ سجا لیں, بنا لیں, بہت ساری تیاریاں کر لیں, اور نہ ہمیں مسیح کے آمد کے مقصد کا پتہ ہو اور نہ ہمیں اس سے ملنے کی خواہش ہو. ہمارے دل میں یہ مضبوط ہونی چاہیے کہ ہم نے مسیح کو دیکھنا ہے. فرشتے نے جا کر چرواہوں کو بتایا, چرواہوں نے کہا آؤ مسیح کو دیکھیں. مجوسیوں نے کس کو دیکھا تھا؟ ستارے کو. تو ستارے کو دیکھ کر انہوں نے کیا کہا تھا؟ آؤ ہم کس کو دیکھیں. یہ ڈیزائر ہمارے اندر ہو. پہلا کرسمس اس خواہش کو دل میں رکھ کر منایا گیا. فرشتے آسمانوں سے دیکھنے آئے, چرواہے دیکھنے آئے, مجوسی دیکھنے آئے. دنیا کا نجات دہندہ مجوسیوں نے آ کر کہا وہ بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ ہم اسے دیکھنے آئے ہیں. اور یہ خواہش حقیقی ہونی چاہیے. ایک اور شخص نے بھی کہا میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں, مجھے بھی خبر دینا, ذرا ہم بھی دیدار مسیح کا کر لیں گے. وہ کون تھا؟ ہیرودیس کنگ. میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. آج بہت سارے اس طرح کے
خواہش کو لیتے ہیں. بعد میں وہ گیا کوئی نہیں مسیح کو دیکھنے, الٹا اس نے اس علاقہ کے سارے بچوں کو مروا ڈالا. مجوسی دیکھنے آئے تھے اور وہ دیکھ کر گئے. ہیلیلویا. ہم اس ڈیزائر کے ساتھ یسوع میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. پھر پہلا تموتھیوس کا خط نکالیے, پندرہویں آیت, پہلا چیپٹر. ہم اس لیے کرسمس مناتے ہیں, یا ہم کیوں کرسمس منائیں یا کیسے کرسمس منائیں؟ اپنی گناہ گار فطرت اس کی واجب سزا کا اعتراف کرتے ہوئے. لکھا ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائق ہے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا, جن میں سب سے بڑا میں ہوں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پولس رسول. یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے کہ مسیح یسوع گناہ گاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا. اعتراف کرتے, اقرار کرتے اپنے گناہوں کا, اپنی گناہ گار فطرت اور اس کی واجب سزا کا اعتراف کرتے ہوئے کرسمس منائے. اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے کہ ہم گناہ گار تو ہم تھے, سزا تو ہمیں ملنی تھی, لیکن ہماری سزا کس نے لی؟ یسوع نے. یہ اعتراف کرتے ہوئے ہم کرسمس منائے. یسوع مسیح کو جب سلیم چڑھایا گیا, اس کے کتنے ڈاکو تھے جی؟ ایک دائیں اور ایک بائیں. ایک نے یہ کہا مسیح کو کہ اگر تو خدا کا مسیح ہے, خدا کا بیٹا ہے, تو خود بھی بچ اور ہمیں بھی بچا. تو دوسرے پر خدا کا خوف چھایا ہوا, تو اس نے اس کو کہا تو خدا کے خوف سے بھی نہیں ڈرتا؟ ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں, اور یہ جو لٹکا ہے یہ بے گناہ ہے. اقرار کرتے ہوئے ہم کرسمس منائیں. یسوع تیرا شکر ہو, تو مجھ گنہگار کو نجات دینے دنیا میں آیا. پولس رسول کے الفاظ دیکھیں کیسے زبردست ہے. دنیا میں وہ کہتا ہے کہ یسوع آیا نجات دینے, اور گناہ گاروں میں سب سے بڑا. اس کا اقرار دیکھیں کیسا ہے. ہم یہ اقرار کریں, ہم مسیح کی عید منائیں, یہ اعتراف کرتے ہوئے ہمارے اندر احساس ہو, ہمارے اندر اس بات کا احساس ہو. ہم شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں چھپا کے سمجھیں کہ خطرہ ٹل گیا ہے, یا بلی کبوتر آنکھیں بند کر لے تو وہ سمجھے کہ بلی چلی گئی ہے. یہ پھر پتا چلے گا کہ ہونا کیا ہے جب سزا کا وقت آئے گا. کلام میں لکھا ہے سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہیں. اس لیے اقرار کرتے ہوئے, اعتراف کرتے ہوئے گناہ گار ہوں, سزا کا واجب ہوں. خداوند تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے سزا سے, گناہ سے نکال لیا ہے. یسوع مسیح تو میرا بادشاہ ہے. ہم اس طرح کرسمس منائیں, مسیح کو اپنا نجات دہندہ, اپنا بادشاہ اور خدا مانتے ہوئے اس پر اپنے اقرار, ایمان کا اقرار کرتے ہوئے ہم کرسمس منائیں. ہمیں کرسمس کیسے منانا ہے؟ مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانتے ہوئے.
کتنوں کا نجات دہندہ یسوع ہے، کتنوں کا بادشاہ یسوع ہے، کتنے یسوع کو خدا مانتے ہیں. ہیلیلویا. جڑے نہیں ہاتھ چکتے تسی کسی اور چرچ تو آئے. کتنوں کا بادشاہ یسوع ہے. ہیلیلویا. اب دونوں ہاتھوں سے ذرا یسوع کے لیے تالیاں بجائیں. وہ ہمارا بادشاہ. ہیلیلویا. اسے میں سزاؤں سے رہائی دیتی. وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. یہ کرسمس کو اگر منانا ہے تو یسوع کو اپنا بادشاہ مان. یسوع تو میرا بادشاہ ہے. پھر کرسمس متی 2 باب کی پہلی دوسری آیت کے مطابق یسوع کی پرستش کرتے ہوئے بائی ورشپ کرسمس کو سیلیبریٹ کریں. مجوسی آئے تھے اسے سجدہ کرنے کے لیے. ہم نے پورب میں اس کا ستارہ دیکھا اور ہم آئے ہیں کہ اسے سجدہ کریں. کرسمس یہ لفظ جو ہے نا سجدہ، یونانی میں یہاں ورشپ. پرستش کا مطلب کیا ہے؟ سجدے کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ہے نا ہمارا، یہ کسی کے آگے جھک جائے نا تو ہماری بڑی انسلٹ ہو جاتی ہے. یہ بڑی زبردست چیز ہے. ماتھا، فور ہیڈ. مجوسی آئے، انہوں نے اپنا ماتھا اس کے قدموں میں ٹیکا. تو بادشاہ ہے، تو بادشاہ ہے. اس ماتھے کو انہوں نے زمین پر لگا کر کہا ہم تجھے سجدہ کرتے. یہ مجوسی صرف مجوسی نہیں تھے، یہ بڑے پڑھے لکھے عالم لوگ تھے. ستاروں کا علم رکھنا ایسی بات نہیں ہے. انہیں علم تھا، وہ جانتے تھے، وہ پڑھے لکھے ڈگریوں والے تھے. انہوں نے آ کر جب اپنے ماتھے اس کے قدموں میں ٹیک دیے، انہوں نے کہا ہمارا علم، ہماری ڈگریاں، ہماری تعلیم کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ تو ہی ہے. تو ہمارا بادشاہ ہے، تو دنیا کا نجات دہندہ ہے، تو سب کو بچانے کے لیے آیا ہے. یہ ماتھا ٹیک کر دے، تو ہی سب کچھ. یہ کرسمس منانے کا طریقہ ہے. پھر شکر گزاری اور حمد کے گیت گاتے ہوئے، لوکا 2 باب کی 13ویں آیت سے 20ویں آیت میں گیت گاتے ہوئے ہم کرسمس منائے. کیرل دنیا بھر میں کرسمس سے جڑے ہوئے گیت، کرسمس کے موضوع پر، مسیح کے دنیا میں آمد کے عنوان پر لکھے ہوئے گیت گائے جائیں. بڑی بڑی تقریبات ہوتی ہیں، گیت گائے جاتے ہیں جن میں تقریبات میں گائی جاتی ہیں، مخصوص باتیں ہوتی ہیں. کرسمس گیتوں کے مقابلے ہوتے ہیں، کیرلز ہوتی ہیں. کیونکہ یہ طریقہ کار انسانوں کا نہیں، یہ روایت آسمان سے اتری تھی. مسیح کے جنم دن پر کیا گائے جائیں؟ گیت گائے جائیں. کیا گائے جائیں؟ مسیح کے جنم دن پر مسیح کے گیت گائے جائیں. یہ آسمان سے روایت اتری کیونکہ اس رات وہ مجسم ہوا. اس طرح اس سے مریم، قدسہ مریم کے بطن سے جب جنم لیا تو آسمان سے گروہ گیت گاتی آئی، شکر گزاری کرتے ہوئے، گیت گاتے ہوئے. یہ گیت گانا شرم کی بات نہیں ہے. مسیح کے گیت گانا، آپ کی آواز جیسی بھی ہے، آپ نے مجھے دیکھا نا چنگا بھلا گا رہے ہو وچ میں اپنا شروع کیتا ہوں، میں گا دیتا ہوں، میں کبھی دیکھی جائے گی کیونکہ یسوع میرا بادشاہ ہے. میں گاؤں گا. ہیلیلویا. ہم کس طرح کرسمس منائیں؟ لوگوں کو اس کے بارے میں بتاتے ہوئے، اس کے مقصد کے بارے میں، نجات کے بارے میں انہیں بتائیں کہ آپ کو کرسمس منانے کا فائدہ تب ہوگا جب آپ یسوع کو نجات دہندہ قبول کر لیں گے.
अदरवाइज आपका क्रिसमस मनाना बेकार है। आमीन। कैसे क्रिसमस मनाएं? यीशु मसीह को अपनी कमाई में से तोहफा दे। यस, और की बात है, कमाई में से यीशु को तोहफा दे। किस तरह क्रिसमस मनाएं जी? इस दफा सारा पेंट मैं करवाऊं, क्रिसमस डिनर के पैसे मैं दूंगा। अपना गिफ्ट यीशु को दे। मजूसियों ने अपना गिफ्ट लिया और पैसे, सोने, चांदी से ज्यादा कीमती गिफ्ट एक आपके पास है, और वो है आपकी जिंदगी। ये जिंदगी इस क्रिसमस पर यीशु मसीह को दे दे। हालेलुया। ये गिफ्ट यीशु को दे। यीशु ने निजात का गिफ्ट आपको दिया है। आप यीशु को इस क्रिसमस पे कहे कि ये जिंदगी अब यीशु तेरी है। ये गिफ्ट उसको दे। मत्ती 25 31वीं आयत पढ़े जरा। जब आदम अपने जलाल में आएगा और सब फरिश्ते उसके साथ आएंगे, आगे तब वो अपने जलाल के तख्त पर बैठेगा और सब कौमें उसके साथ जमा की जाएंगी, और वो एक को दूसरे से जुदा करेगा, जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से जुदा करता है। पढ़ते जाएं। और भेड़ों को अपने दाहिने और बकरियों को बाएं खड़ा करेगा। उस वक्त बादशाह अपनी दाहिनी तरफ वालों से कहेगा, आओ मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बना आलम से तुम्हारे लिए तैयार की गई है, उसे मेरास में लो, क्योंकि आगे लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था, तुमने मुझे अपने घर में उतारा, नंगा था, तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था, तुमने मेरी खबर ली, कैद में था, तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, ऐ खुदावन, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देखकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखकर घर में उतारा या नंगा देखकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तुमने मेरे इन सबसे छोटे भाइयों में से किसी के साथ ये सलूक किया तो मेरे साथ ये सलूक किया। ये स्पेशल गिफ्ट यीशु को दे। अपने रुपए, पैसे, चांदी, मटीरियल की बनी हुई चीजों का, अपनी जिंदगी का। जैसे पाम संडे के दिन खुदावंद को एक गधे की जरूरत पड़ गई, तो खुदावंद ने कहा जाओ और वहां पे उसको कहना, जब तुम खोलोगे तो पूछे क्यों खोलते, तो कहना कि इसकी जरूरत किसको है? खुदावंद को। तो वो उसको जाने देगा, और उसे ऐसा ही हुआ। उससे कहा खुदावंद को जरूरत है, तो ये खुशी से आप ले जाएं। अगर देना भी हो ना, तो खुशी के साथ दें। किसके साथ? जे खुशी ना नहीं देना तो फिर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰੋਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਹੀ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ कि साढ़े ले गया। खुशी से दे। और खुदावंद ने कहा कि लोग मुझे कहेंगे, हमने खुदावंद तेरे साथ ये कब किया? तो खुदावंद ने कहा कि जब तुमने मेरे इन छोटे भाइयों के साथ, ये छोटे भाई कौन है? यीशु के, जो उस पर ईमान रखते हैं, जो उसके खादम हैं,
جب تم نے ان کے ساتھ کیا تو تم نے کس کے ساتھ کیا ہے؟ دسو میں نو کس کے ساتھ کیا ہے؟ آپ خدا کے کام کے لیے جو پیسہ دیتے ہیں آپ کس کو دیتے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح خود یہاں پر فرما رہے ہیں کہ تم نے میرے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا تھا، تم نے میرے ان لوگوں کے ساتھ۔ متی 25 باب میں یہ بتایا گیا ہے کہ بائی ہیلپنگ دا نیڈی پیپل، ان محتاج لوگوں کی مدد کرتے ہوئے جو بھوکے پیاسے اور مجبور ہیں، ان کی ہیلپ کرتے ہوئے ہم ان کی کیا کریں؟ ہیلپ کریں، اور پھر ہم کرسمس کو منائیں۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ یہ بھی زور دی نہیں ہویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی شکر گزاری اور اعتراف کرتے ہوئے، یسوع کو اپنی زندگیوں کا بادشاہ مانتے ہوئے، اپنے وسائل سے، تحائف سے اس کی خدمت کرتے ہوئے، یسوع کے بارے میں دنیا کو بتاتے ہوئے کرسمس سیزن کو منائیں۔ آئیں ہم محتاجوں کی، غریبوں کی مدد کریں، پھر کلیسیا ہمارا کرسمس ہوگا۔ خدا ہمیں یہ فضل دے۔ آئیے ہم اپنے سر کو جھکائیں۔